آپ کو بتائیں گے کہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. آج فصل خراب ہو سکتی ہے لیکن عموماً پاکستان کے اندر گندم، چاول، گنا اور دوسری اجناس ہمیشہ with some exceptions وافر مقدار میں رہیں. نہ صرف اس قوم، پوری قوم کو پیٹ پالا بلکہ ایکسپورٹس کی. آج لاکھوں ٹن چینی امپورٹ کرنے کی جناب ٹینڈرز فلوٹ کیے جا رہے ہیں. چینی آج جو 2018 میں 52 روپے تھی، آج 120 روپے کلو میں نہیں ملتی. جناب اسپیکر، لائنیں لگتی ہیں. آٹا غریب آدمی وہ روٹی اور پیاز اور ٹماٹر کے ساتھ گزر بسر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس حکومت نے اس کو بھی ان سے چھین لیا. جناب اسپیکر، ایسی حکومت کے بارے میں آپ کیا حکم صادر فرمائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت غریب، یتیم اور بیوہ سے مفت دوائی چھین کر ان کو موت کے کنویں میں دھکیلا جا رہا ہے. اور جو فری ٹیسٹ ہوتے تھے، چاہے وہ سی ٹی اسکین ہے، چاہے وہ ایم آر آئی ہے، اور چاہے دوسرے میڈیکل ٹیسٹ اور ادویات اعلی درجے کی، وہ غریب عوام کو مفت مہیا ہوتی، آج وہ سب ختم ہو چکا. ایسی حکومت کو آپ کیا کہیں گے؟ میں وہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا کہ اس لیے کہ یہ معاشرہ ان 3.5 سالوں میں جتنا زہریلا ہو چکا ہے، اس کو واپس اس کے نارمل سطح کے اوپر لانا جان جوگوں کا کام ہے. اور جب کل ہم اس عظیم ہستی کی یوم ولادت انتہائی جوش و خروش سے منا رہے ہیں، تو کسی صورت بھی میں ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کہ ان کا پیغام، ان کا حکم، اس پر ہنسنا، اس کی خدا نہ خواستہ کسی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ گستاخی نہ ہو. جناب اسپیکر، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت نے یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اکانومی کی سمت درست ہو گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ صدر مملکت اتنے بے خبر ہیں کہ اس ملک کے اندر تو لوگ اب سفید پوش بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. کیا صدر مملکت کو یہ نظر نہیں آیا جناب اسپیکر؟ اور بجلی، گیس، میں نے کوئی غیر پارلیمنٹ بات نہیں کی. بھائی صاحب، آپ اشارے نہ کریں، بہت سارا. اب پلیز وہ باتیں کر رہے ہیں نہیں، آپ پلیز میاں صاحب. اسپیکر، صدر مملکت کو جو چینی، گندم کے جو سکینڈلز ہوئے، جس میں اربوں کھربوں اس غریب قوم کے لٹ گئے، اربوں کھربوں، پہلے ایکسپورٹ کر کے اربوں روپے کی سبسڈیز دی، ڈالر اور روپے کے جو تھا توازن، اس کے نتیجے میں ونڈ فال پروفٹس ہوئے. اس ملک کا جو سکیئرس فورن ایکسچینج، زر مبادلہ، جو کہ انتہائی اہم مدات میں استعمال ہونا چاہیے تھا اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، وہ ایسے کاموں پر استعمال ہوا جس سے کہ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر اس اکانومی کی تباہی ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے ہم سب کہتے ہیں
کہ 15,000 ارب روپے کے قرضے تو لے لیے, کہیں ایک نئی اینٹ نظر نہیں آتی. اور اگر یہی پیسہ اگر پاکستان کے عوام کو تقسیم کیا جاتا تو فی یونٹ 3-3.5 لاکھ روپیہ ان کے حصے میں آتا. اور آج یہ تباہی اور بربادی کے بعد بھی ان کو صبر اور چین نہیں آیا, اور غریب عوام کے اوپر مہنگائی کے بم بدستور وہ جو ڈرون حملوں کے ذریعے ان کو تباہی کے دہانے ان کو دھکیل رہے ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں جناب اسپیکر کہ اگر اس سیلاب کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا خدا نہ خواستہ, اور ہم سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ایل این جی کا جو سکینڈل ہے وہ آپ کو علم ہے, آپ کو اچھی طرح علم ہے. یقیناً آپ تخلیہ میں مجھ سے اس کے بارے میں بات فرمائیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ جو لانگ ٹرم ایگریمنٹس تھے وہ اس حکومت نے نہ جانے کن وجوہات پر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا اور کوشش نہیں کی. اور اس میں کس کا قصور ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ نہ ایل این جی اسکینڈل جس کے بارے میں عمران خان نیازی صاحب نے بہت ٹاکنگ ایٹ دا ٹاپ آف ہز وائس کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں یہ نہیں, اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کئی ماہ نہیں اب سال سے اوپر گزر گیا, ایک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا جناب اسپیکر کہ آج نواز شریف کے دور میں جو ایل این جی $10 میں پڑتی تھی آج $56 میں پڑ رہی ہے. $56 میں. No cross talk, please. No cross talk, please. جناب اسپیکر, اس سے اس قوم کی اتنی تباہی ہوئی ہے, اکانومی کی اتنی تباہی ہوئی ہے جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر, جی پلیز. میں گزارش کر رہا تھا لیکوڈ نیچرل گیس کے بارے میں کہ انہوں نے جس طرح اس کو اور سپاٹ ریٹ کی طرف دیکھتے رہے. جب سپاٹ ریٹ جناب اسپیکر انتہائی یعنی ڈرٹ چیپ تھا, پینٹس, اس وقت انہوں نے کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے ہمسایہ ملک نے وہ جو سپاٹ ریٹ $4 کا تھا یا $5 کا تھا, بے تحاشا ایل این جی خریدی, اور یہ نہ جانے کس کا انتظار کرتے رہے, کون ان کو ایڈوائز کر رہا تھا. اور پھر انہوں نے جو جدید ترین بجلی کے پلانٹس ہیں ان کو بند کر دیا, اور مہنگا ترین فرنس آئل اور آئل کی بنیاد پر انہوں نے بجلی بنائی جو آج ہر لمحے, ہر گھنٹہ, ہر دن, ہر رات عوام کے اوپر بم برسا رہی ہے. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے عوام کی زندگی تنگ کر دی ہے اور عوام کو اپنا جسم برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے, اس لیے جناب اسپیکر غریب, یتیم اور بیوہ کے آنسوؤں کا ان کو حساب دینا پڑے گا. اور وہ دن دور نہیں, ان کو ہر صورت حساب دینا پڑے گا جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر, کل جس عظیم ہستی کا
यौम विलादत है, उन्होंने तो दुनिया में वो पैगाम दिया, अब्दी पैगाम छोड़ा कि यतीमों, बेवाओं और गरीबों का हक सबसे अव्वल है, फाइक है। और इन्होंने जितनी गरीब मारी और लोगों को फाका कशी पर जो मजबूर किया है, जनाब स्पीकर, यकीन माने असर हाजिर में इसकी कोई इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है और महंगाई और बेरोजगारी से सताई हुई ये कौम सुनामी, महंगाई की सुनामी इस धांधली ज़दा हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी इंशाअल्लाह। और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर हम आवाम की जो मुसीबतें हैं, तकालीफ हैं, मुश्किलात हैं, उनको हम उनकी आवाज नहीं बन जाते। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए कहूंगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। जनाब मुराद सईद साहब, आमिर डोगर क्या कहना चाहते हैं? आमिर डोगर क्या कहना चाहते हैं? आमिर डोगर साहब। जनाब स्पीकर, आज हम पूरा ईवान एक मशवरे के साथ खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असवे हुस्ना पे बात करना चाहते थे। मैं अपोजिशन लीडर से पहले यही बात करना चाह रहा था कि एक हाउस में कंसेंसस है, ये सियासत, ये जिंदाबाद, ये मुर्दाबाद, ये तनकीद फिर भी हम कर सकते हैं। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। कहते हैं कि हुकूमत मुल्क के लिए भारी बोझ बन चुकी है। 17 जून को अर्ज किया था, बजट फ्रॉड पर मबनी है, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। इमरान नियाजी कह चुके हैं कि बिल बढ़े तो वजीर आजम चोर होता है। महंगाई का सुनामी इस हुकूमत को बहुत जल्द बहा कर ले जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में अब से कुछ देर कबल इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दिन रात रियासत मदीना का जिक्र किया जाता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासत मदीना में बेरोजगारी, महंगाई नहीं थी। कहा रियासत मदीना और कहां ऐसी हुकूमत है, हुकूमत मुल्क के लिए भारी बोझ बन चुकी है। 17 जून के कर्ज क्या था, बजट फ्रॉड पर मबनी है।